پہلے تو میں یہ عرض کروں محرم کی اسلام میں فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے یہ فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو روزے افضل ہیں وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے، یعنی اللہ کی طرف اس محرم کی نسبت کی جا رہی ہے، تو یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور قرآن میں جن 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، عرب ان مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام سمجھا کرتے تھے کہ یار یہ ناجائز ہے، اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ان مہینوں کا احترام لازم ہے۔ ان میں 4 مہینوں میں محرم بھی ہے، محرم، رجب، ذی الحجہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے ہیں جو محترم ہیں، لیکن ان میں پھر رجب بھی داخل ہے اور ذی القعدہ بھی اور ذی الحجہ بھی، تو یہ بھی ہے۔ اور 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، کیونکہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9، 10 یا 10، 11 2 روزے ملائیں گے، تو یہ محرم کی فضیلت ہے۔ اور یہ کیوں ہے اس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں ہے۔ جیسے کسی نے ابھی بھائی نے سوال پوچھا نا کہ اس میں کوئی واقعات ہوئے تھے، تو پہلے میں بتا دوں 10 محرم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی یہ فضیلت بیان کی تو اس کو کسی واقعے کی بیس پہ بیان نہیں کی ہے۔ اس بارے میں جتنے واقعات ہمارے پاس منقول ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے تھے، یا قیامت آئے گی اس دن، یا یہ کہ اور پتہ نہیں کیا کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ سب من گھڑت ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، موضوع روایتیں ہیں۔ البتہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس بارے میں روایت سندن بہتر ہے، یعنی اس کو مستند روایت کہا جا سکتا ہے۔ تو وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، اسی بیس پہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن۔ تو یہ روایت کے علاوہ باقی جتنے بھی واقعات ہیں سب من گھڑت ہیں۔ باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کربلا میں شہادت ملی ہے، وہ تو 10 محرم، وہ تو فضیلت تو اسلام میں پہلے سے تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے، تو اس سے حضرت حسین کی شہادت کو اور فضیلت مل گئی کہ آپ کو ایک مقدس دن میں اللہ تعالیٰ نے شہادت دی۔ ایک سوال ہے جی محرم میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال بھی ظہور احمد نے کشمیر سے پوچھا ہے۔ محرم میں نکاح کرنا بھی جائز ہے، بلکہ ہمارے مسلک کے مطابق باعث برکت ہے، کیونکہ محرم کو اللہ کے نبی نے محترم قرار دیا ہے، تو قابل احترام مہینہ تو مقدس ہے، تو مقدس مہینے میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور نکاح بھی شریعت میں عبادت ہے۔ نکاح کیسے عبادت ہے؟ شریعت نے نکاح میں عبادت کا رنگ ڈال دیا ہے۔ دیکھیں آپ کہ نکاح ایک معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے خطبہ بھی ہوتا ہے، خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ استسقاء کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ حج میں ہوتا ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں نا جس میں خطبہ ہے، لیکن اسلام نے کیا کہا؟ نکاح سے پہلے بھی خطبہ ہوگا۔ اس کا مطلب اسلام نکاح کو عبادت قرار دے رہا ہے، نکاح میں عبادت کا رنگ بھر رہا ہے، تو عبادتیں تو مقدس مہینے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے ان میں۔ تبھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزوں کا ثواب محرم میں ملتا ہے، کیوں؟ مقدس ہے نا، تو عبادت کا ثواب بڑھ گیا اس میں۔ تو اس حدیث سے صاف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی محرم میں اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ مقدس مہینہ ہے تو اس میں عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا، اور اس میں انشاءاللہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ خیر و برکت زیادہ ہوگی۔ اس کو منحوس سمجھنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں اس مہینے میں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس لیے منحوس ہے، تو یہ غلط ہے۔ ایک تو ہمارے نظر میں شہادت ایک بہت مقدس مقام ہے، اس کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا، مقدس تو ہو سکتا ہے، منحوس نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ 1 محرم سے لے کے 29 یا 30 ذی الحجہ تک اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کسی مقدس شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو یا کسی پہ ظلم نہ ہوا ہو۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں، ہر مہینے ہر تاریخ کو کوئی نہ کوئی اسلام میں اچھا واقعہ بھی ہوا ہے اور برا واقعہ بھی ہوا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی باغیوں کے ہاتھوں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں، اور بھری ہوئی ہے نا اسلامی تاریخ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو ان تمام شہادتوں کے آپ ایام نکالیں، ان کے مہینے نکالیں، کوئی مہینہ نہیں بچے گا۔ تو اس بیس پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نکاح پسندیدہ نہیں ہے، پھر تو پہلی تاریخ سے لے کے سال کی آخری تاریخ تک کوئی تاریخ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان نکاح نہ کرے۔ اس کا مطلب پھر آپ کنوارے چھڑے چھاٹی گھومتے رہیں، اور مسلمانوں کی پھر گروتھ ریشو تو میرا خیال ختم ہو جائے گا، مر جائیں، کہاں پیدا ہوں گے لوگ۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی کسی شخصیت کے کسی دن میں انتقال کر جانے سے یا شہید ہو جانے سے یا اس پہ ظلم ہونے سے وہ دن منحوس نہیں بنتا، تو پھر 10 محرم بھی منحوس نہیں ہے۔ 10 محرم میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور محرم کے بقیہ تاریخوں میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ بعض بڑے بڑے حضرات تھے جن کے محرم کے مہینے میں نکاح ہوا، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، پھر اس میں تاریخی روایات ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں تاریخ تھی، کوئی کہتا ہے، پھر لوگ اس پہ ایک غیر ضروری بحث میں چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ تو اس لیے اس بارے میں، اور پھر شریعت میں جلد نکاح کی ترغیب ہے، نکاح کو ڈیلے کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اس بیس پہ تو ڈیلے کیا جا سکتا ہے نکاح کہ آپ کو رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا، مشورے کر رہے ہیں، لیکن جب ایک دفعہ رشتہ سمجھ میں آ جائے تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس میں جلدی کی جائے۔ صحیح ہے بخاری کی مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے چہرہ مبارک کو جھکا لیا، آپ کا ارادہ نہیں تھا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرا ان سے نکاح کر دیں۔ اسی محفل میں نبی نے ان صحابی سے نکاح کرا دیا۔ تو آپ نے تو یہ نہیں پوچھا کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے یا سفر کا مہینہ چل رہا ہے یا ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ڈیلے نہیں کیا اس لیے کہ خود آپ کی تعلیمات یہ ہے کہ نکاح میں جلدی کی جائے۔
तो अगर आपको मुहर्रम में रिश्ता मिलता है, आप रबीउल अव्वल तक डिले करते हैं मुहर्रम की वजह से या सफर तक डिले करते हैं, तो ये डिले करना खुद कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। जिस चीज में ताजील मकसूद है, जिस चीज को शरीयत ने जल्दी का हुक्म दिया, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है कि मुझे पता चल जाए ना कि मेरी जिंदगी में सिर्फ एक रात बाकी है, अगले दिन मैंने मर जाना है, और मेरे निकाह में कोई औरत ना हो, मैं वो रात भी निकाह के बगैर नहीं गुजारूंगा, मैं बीवी के बगैर नहीं गुजारूंगा, इस खौफ से कि मुझे कहीं फितना ना हो जाए। सहाबा इकराम जो तकवे के आला मयार पर थे और जिनसे गुनाह का अंदेशा बहुत कम था और कहीं माशरे में बेहयाई फैली हुई नहीं थी, वो तो उनका तो ये कॉन्सेप्ट था कि भाई हम बीवी के बगैर एक दिन नहीं गुजारेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि बुराई में पड़ जाए। और आज चारों तरफ बेहुदगी फैल रही है, चारों तरफ बेशर्मी, बेहयाई, इंटरनेट पर बेहुदा चीजें, आप यूट्यूब में वीडियो में जाए फोर्स चीजें आ रही है, हर चीज आपकी शहवत को बरंगेफ्ता करने वाली है। और उसमें आप ये कहें कि रिश्ता तय भी हो चुका है, आप सिर्फ इस बेस पर आप उसको डिले कर रहे हैं, एक एक महीना, दो दो महीना, लोग सफर में भी नहीं कर रहे होते, और इस बेस पे आप डिले कर रहे हैं, उसमें खतरा होता है कि मर्द किसी गुनाह में ना पड़ जाए, औरत किसी गुनाह में ना पड़ जाए, तो शरीयत इसकी आपको इजाजत नहीं देती है। और फिर इसमें यह भी होता है कि अगर आप डिले करते हैं तो मंगनियां तोड़ने का शैतान को मौका बहुत मिलता है। मेरे सामने ऐसे दर्जनों वाकयात हैं, रिश्ता तय हुआ लेकिन जी चूंकि मुहर्रम है या सफर आ रहा है तो हम रबीउल अव्वल में करेंगे, या मंगनी को किसी भी वजह से डिले कर दिया, तो जब मंगनी डिले होती है, यानी निकाह डिले होता है, मंगनी हो गई, निकाह को डिले कर रहे हैं आप, उसमें शैतान फिर दोनों को लड़वाता है, मंगनियां टूटती हैं, अक्सर नफरतें फैलती हैं, गलत फहमियां, बदगुमानियां शैतान को फैलाने का मौका मिलता है। इसलिए शरीयत में तो मंगनी का लफ्ज ही नहीं है, शरीयत में है खितबा। खितबा का मतलब निकाह का पैगाम भेजा, उनको जब समझ में आ गया तो फौरन निकाह कर दिया, बीच का कोई रास्ता नहीं अल्लाह ने रखा। तो चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे वो सफर हो, चाहे वो रबीउल अव्वल हो, चाहे वो रबीउल सानी। हाँ, कोई इस वजह से डिले कर रहा है निकाह, कोई वाकई शरई उज़र है उसको, वो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मुहर्रम का होना बहरहाल कोई शरई उज़र नहीं है। तो इसलिए हम इसमें निकाह को जायज समझते हैं, बाइस बरकत समझते हैं। फिर मैं बार बार बता रहा हूं कि जो वो शिया हज़रात जो कर रहे हैं उनको करने दें, मैं आपको आपके मसलक की बात बता रहा हूं। हम जो कुरान और सुन्नत को और असहाब रसूल को फॉलो करते हैं और अहले बैत को भी मानते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। वो भी दावा करते हैं कि हम मानते हैं, तो उनको उनके दावे पे रहने दें, हम तो वही बात करेंगे जो हमें सही लगेगी। अच्छा भाई, ये भी एक सवाल पूछा है जी, 10 मुहर्रम को कौन कौन से नबी को निजात मिली? ये भी सवाल मैंने दोहराया था, उम्मे मोहम्मद ने पूछा है। तो देखें, इस बारे में सिर्फ एक वाकया मुस्तनद है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से निजात मिली। उसके अलावा 10 मुहर्रम की तरफ जितने किस्से मनकूल हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, फिर आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, या इस दिन क़यामत आएगी, ये सब मनगढ़ंत है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनको नहीं बयान करना चाहिए। ये भी सवाल हो गया क़यामत क्या मुहर्रम में आएगी? ऐसा नहीं है, हमें नहीं पता मुहर्रम में आएगी या सफर में आएगी। सूरह ताहा में अल्लाह ने साफ तौर पर बता दिया कि अकादु उख्फीहा लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसआ, मैं क़यामत के दिन को छुपा दूंगा। अल्लाह ने किसी को नहीं बताया किस दिन आएगी, आएगी तो अचानक आएगी। अचानक वही चीज होती है जिसकी डेट का हमें इल्म नहीं होता। ला तातीकुम इल्ला बग़ता, कुरान कहते हैं अचानक आएगी, तो अचानक का मतलब उसकी डेट अल्लाह ने, उसका साल, उसका महीना अल्लाह ने हमें नहीं बताया, तभी तो अचानक आएगी। मुहर्रम में काले कपड़े पहनना, यहां से हमारे सवाल शुरू हुए थे। महमूद साहब ने इंडिया से पूछा था। देखिए, काले कपड़े किसी भी वक्त पहने जा सकते हैं, काले कपड़े पहनने के नाजायज होने की हमारे पास कोई दलील नहीं है। सफेद को पसंद किया गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज्यादा पसंदीदा लिबास वो सफेद है। कफिनू फीहा मौताकुम, अपने मुर्दों को भी इसी में दफन किया करो। इसलिए सफेद लिबास को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजल करार दिया, उसमें पाकीज़गी ज्यादा है। बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ रंगों के कपड़े पहने, उसकी उलमा वजह ये बयान करते हैं कि उस जमाने में गुर्बत थी, आपने सफेद लिबास को पसंद तो किया, लेकिन नबी के लिए हर वक्त सफेद लिबास का इंतजाम करना आसान नहीं था, गुर्बत थी। लिबास पहन लेना ही बड़ी बात होती थी कि लिबास मिल जाए किसी को। कितने वाकयात हैं कि इज़ार है तो कमीज नहीं है, कमीज बड़ी मुश्किल से किसी को मिलती थी, कुछ चादर नहीं है ऊपर पहनने की, इतनी गुर्बत का आलम था। तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तकल्लुफ करते कि हर कीमत पे मेरे लिए सफेद लिबास लेकर आओ, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज में जो सादगी थी, ये उसके खिलाफ था। तो आपने दुनिया में तकल्लुफ नहीं किया, जो जैसा लिबास मिला पहन लिया, पसंद सफेद को किया। लिहाजा आज क्या है कि आज अल्लाह ने लोगों को माली वसअतें दी हैं, तो जो लोग सफेद लिबास का मामूल बना सकते हैं उनके लिए अफजल यही है कि वो सफेद लिबास पहना करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी तरगीब दी है। खुद क्यों नहीं पहना? उसमें तकल्लुफ था, यानी प्रॉपर इंतजाम करना मुश्किल था, तो जो आया पहन लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्योंकि एक चीज मुश्किल है, उसमें इतना तकल्लुफ करना, ये खुद भी तो नबी के मिजाज के खिलाफ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई जो मिले पहन लो, लेकिन अगर लोग आजकल तो लिबासों में तकल्लुफ वैसे ही बहुत हो रहा है, तो आपने जब सिलवाने ही है, खरीदने ही है, तो सफेद को तरजीह दें आप, उसमें पाकीज़गी ज्यादा है, उसमें तहारत ज्यादा है। आप सफेद लिबास के आदी हो गए, आपसे कलर वाला लिबास पहना नहीं जाएगा। मैंने तो 15-20 साल मैंने सफेद लिबास पहना है, तो मुझे पता है कि फिर कलर वाला लिबास नहीं पहना जाता, सफेद में पाकीज़गी इतनी है। अब मैं पहनता हूं कलर वाला लिबास, वो वजह उसकी है कि बाज़ दफा घर वालों का इसरार होता है, बाज़ दफा कैमरे की रिक्वायरमेंट होती है, वो कैमरा सफेद लिबास को कैच नहीं कर पा रहा होता, वो कैमरामैन कह रहा होता है भाई कोई और कलर, कोई और कपड़े पहन के, वगैरह वगैरह। तो खैर मेरा मन तो कोई हुज्जत नहीं है, लेकिन अफजल यही है कि सफेद लिबास को तरजीह दी जाए, पहना जाए। और उलमा सुलहा अक्सर उमूमन हमने देखा है कि सफेद लिबासी को तरजीह देते हैं, कलर वाला भी जायज है लेकिन बेहतर ही है। तो मुहर्रम में भी सफेद ही है, सफर में भी सफेद ही है, रबीउल अव्वल में भी सफेद है। तो मुहर्रम में सफेद के बिल्कुल उलट कर लेना, काला पहन लेना, ये तो बिल्कुल सफेद के ऑपोजिट हो गया ना। तो हम ये नहीं कह रहे कि काला लिबास पहनना नाजायज है, लेकिन आप सफेद से अगर आपने यूटर्न लिया भी था तो ग्रे पे आ जाते, ग्रीन पे आ जाते, एकदम आप ब्लैक पे आ गए, तो बहरहाल ये यानी कराहत से खाली नहीं है, इसका मामूल बना लेना।
تو ناجائز میں نہیں کہہ رہا, تھوڑا سا ناپسندیدہ ہے کہ آپ سنت پر عمل نہیں کر رہے تو سنت کے بالکل اگینسٹ تو نہ جائے نا آپ, یعنی بالکل ہی کالا پہن لیں تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. جائز ہے کالا پہننا بھی, لیکن بہتر بہرحال نہیں ہے. اور محرم میں کالا پہننا تو ہماری رائے میں بالکل ناجائز ہے, کیونکہ یہ شیعہ حضرات کی اپنی ایک رائے ہے, ان کی اپنی ایک دلیل ہے, ان کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے. وہ یہ ہے کہ محرم میں حضرت حسین شہید ہوئے تھے تو ایک بڑے غم کی بات تھی, تو ہم غم منانے کے لیے کالا کپڑا پہنتے ہیں. تو ان کا مسلک ہے, وہ جیسے مسلک پہ اپنے عمل کرنا چاہیں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. ہم کسی کے مسلک پہ طنز نہیں کر رہے, ہم کوئی فرقواریت اور تشدد کی بات کرنا مناسب نہیں ہے, ملکی حالات اس کے متحمل نہیں ہے. لیکن میں اہل سنت والجماعت حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کریں بھائی, آپ یا تو پورے شیعہ ہو جائیں یا پورے سنی ہو جائیں. تو اگر آپ اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہیں, اور اہل سنت والجماعت کے ہاں جو قرآن اور حدیث اور صحابہ یہ حجت ہے, تو ہمیں تو قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ غم میں تم کالے کپڑے پہنو یا غموں کو مناؤ. قرآن میں کیا ہے, الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اہل ایمان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہ صبر کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ بہت بڑا غم ہے, بہت بڑا غم ہے, لیکن اس غم کو ہر سال منانا اس کے لیے شرعی دلیل کی ضرورت ہے. اہل بیت کی تعلیمات کو فالو کیا جائے گا, آپ کسی کی محبت میں اس کی تعلیمات کو نہیں توڑ سکتے. اہل بیت کی بھی یہی تعلیمات ہے کہ صبر سے کام لینا چاہیے ہمیں. اور غم منانا بھی اگر کسی کا ہونا, جیسے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, تو اس میں بھی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ کالے کپڑے پہنے غم منانے کے لیے, بلکہ اس میں بھی شریعت کیا کہتی ہے کہ غم پہ صبر کریں. جو آنسو آپ روک سکتے ہیں اس کو بہائیں نہیں, اور صبر کریں. غیر یعنی اختیاری طور پر جو آپ کو رونا آ رہا ہے وہ معاف ہے. تو جب غم پہنچا ہو اس وقت شریعت آپ کو غم کے طور پہ کالے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دے رہی. تو جب غم 1400 سال پرانا ہو اور ہر سال اس تاریخ پہ آپ کو منانے کی شریعت کیسے اجازت دے رہی ہے؟ یہ تو ایک طرح کی برسی ہو گئی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑا غم کو اس امت کو ہوگا ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, لیکن ربیع الاول ہر سال آتا تھا. صحابہ, تابعین, تبع تابعین, خود اہل بیت کیا اس ربیع الاول میں کوئی غم مناتے تھے؟ بالکل بھی نہیں. اس مہینے میں شادیاں بھی کرتے تھے, جو خوشی کی بات ہوتی تھی اس پہ خوشی بھی مناتے تھے. تو ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ, تابعین یا خود اہل بیت نے یا سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یا سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی یہ تعلیمات ہو کہ غم کو ہمیں منانا ہے کالے کپڑے پہن کے یا کسی بھی طریقے سے اسلام میں غم منانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم تو نبی نے بھی منایا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ امت میرے نواسے کو شہید کرے گی تو آپ رونے لگے. دیکھیں, جب نبی کو اطلاع ملی تھی تو آپ غمزدہ ہوئے, تو آپ کا رونا بالکل بجا تھا. تو کسی کو یہ اطلاع ملے کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہو گیا ہے, اس کو غم ہوا ہو اور وہ رو لیتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں, یہ تو نیچرل ہے. لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال, یعنی جس دن آپ کو وحی کے ذریعے پتا چلا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم ہوگا, تو کیا ہر سال اس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. تو غم کی اطلاع جس وقت ملی ہو اس وقت رونا آ جانا یہ نیچرل ہے, لیکن ہر سال پراپر اس رونے کو پراپر طریقے سے منانا یا کالے کپڑے پہن کے اس کو منانا یہ تو بالکل اسلام میں ناجائز ہے. ہمارے پاس اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں. تو شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں, ان کو جا کے نہ چھیڑیں, آپ ان کو طنز نہ کریں, وہ ان کی جو رائے ہے وہ اس پر عمل کریں. اسلام میں فرقے تو ہیں ہمیشہ سے, ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا صحیح ہے, ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے. تو جو ہمیں صحیح لگے گا ہم اس کو فالو کریں گے. باقی ہم کسی کے نفرتیں پھیلانے کے بہرحال ہم قائل نہیں. تو جو وہ کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں, لیکن آپ یہ کام ہرگز نہ کریں, کیونکہ ہمارے لیے جو حجت ہے وہ قرآن, حدیث اور اہل بیت اور صحابہ کرام. تو ان کی جو تعلیمات ہیں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. ان کی تعلیمات میں کہیں بھی نہیں ہے, کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ غم منانے کے لیے کسی نے کالے کپڑے پہنے ہو. غم منانا ہی جائز نہیں ہے, تو اس کے لیے کالے کپڑے یا کوئی اور کلر پہننا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ تو اس لیے محرم میں نارملی تو کوئی بھی وقت میں آپ کالے کپڑے پہن سکتے ہیں, لیکن محرم میں جب آپ پہنیں گے تو اس میں ایک تائید ہوتی ہے کہ گویا آپ بھی اس بدعت میں ان کی تائید کر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار قیامت میں اہل سنت والجماعت میں نہ ہو, آپ کو شیعہ مسلک ٹھیک لگتا ہے, تو پھر پراپر آپ شیعہ مسلک پراپر پورے طور پر اختیار کریں. آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر چلنا تو ٹھیک نہیں ہے نا. اور اگر آپ چاہتے ہیں قیامت میں آپ کا شمار اہل سنت والجماعت میں ہو تو پھر مکمل اہل سنت والجماعت کو فالو کریں آپ. تو ان کو جو ہے اپنے حال پہ چھوڑ دیں. میں پھر بتا دوں, میں لڑائی جھگڑوں کا قائل نہیں ہوں. شیعہ حضرات آتے ہیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, چائے پانی بھی چلتا ہے. میرے دوستوں میں بھی ہیں بعض شیعہ حضرات, سلام دعا ہے ان سے, لیکن مذہب پہ بحث نہیں ہوتی. لکم دینکم ولی دین, ہم اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ اپنے رائے پر عمل کریں, بحث مباحثہ نہ کریں. ہاں جو سیکھنے کے لیے ہم سے آنا چاہے ہم محبت سے اس کو سمجھائیں گے, جو نہیں آ رہا سیکھنے کے لیے تو پھر ہم اس سے بحث نہیں کرتے. تو لڑائی جھگڑے نہ کریں, لیکن سنی حضرات کو, اہل سنت والجماعت کو, بل جماعت کا مطلب کیا ہے, ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں, بل جماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں. تو صحابہ میں اہل بیت بھی داخل ہیں, اہل بیت کے علاوہ بھی صحابہ ہیں. تو کسی کی بھی ہماری رائے تو یہی ہے کہ کسی کی بھی تعلیمات نہیں, ہمیں تو حدیث میں کچھ بھی نہیں ملتا. تو اللہ کا واسطہ آپ ایک رائے پر عمل کریں. اس لیے محرم میں آپ ان چیزوں کو فوکس نہ کریں. کالے کپڑے پہننا, غم منانا, یہ اسلام کی تعلیمات بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ تو میں نے سوال کا جواب دیا کہ محرم میں اسپیسیفک کالے کپڑے اگر آپ پہنیں گے تو یہ ایک بدعت کی تائید ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید سے منع کیا. پہلے تو میں یہ عرض کروں محرم کی اسلام میں فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے یہ فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا ہے. صحیح حدیث ہے,
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو روزے افضل ہیں وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے، یعنی اللہ کی طرف اس محرم کی نسبت کی جا رہی ہے، تو یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور قرآن میں جن 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، عرب ان مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام سمجھا کرتے تھے کہ یار یہ ناجائز ہے، اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ان مہینوں کا احترام لازم ہے، ان میں 4 مہینوں میں محرم بھی ہے، محرم، رجب، ذی الحجہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے ہیں جو محترم ہے، لیکن ان میں پھر رجب بھی داخل ہے اور ذی القعدہ بھی اور ذی الحجہ بھی، تو یہ بھی ہے۔ اور 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، کیونکہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9، 10 یا 10، 11 2 روزے ملائیں گے، تو یہ محرم کی فضیلت ہے۔ اور یہ کیوں ہے اس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں ہے، جیسے کسی نے ابھی بھائی نے سوال پوچھا نا کہ اس میں کوئی واقعات ہوئے تھے، تو پہلے میں بتا دوں 10 محرم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی یہ فضیلت بیان کی تو اس کو کسی واقعے کی بیس پہ بیان نہیں کی ہے، اس بارے میں جتنے واقعات ہمارے پاس منقول ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے تھے، یا قیامت آئے گی اس دن، یا یہ کہ اور پتہ نہیں کیا کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ سب من گھڑت ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، موضوع روایتیں ہیں۔ البتہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس بارے میں روایت سندن بہتر ہے، یعنی اس کو مستند روایت کہا جا سکتا ہے، تو وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، اسی بیس پہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن۔ تو یہ روایت کے علاوہ باقی جتنے بھی واقعات ہیں سب من گھڑت ہیں۔ باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہادت ملی ہے، وہ تو 10 محرم، وہ تو فضیلت تو اسلام میں پہلے سے تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے، تو اس سے حضرت حسین کی شہادت کو اور فضیلت مل گئی کہ آپ کو ایک مقدس دن میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی ہے۔ محرم میں حلیم بھی بناتے ہیں لوگ، تو بے اصل چیز ہے، بدعت ہے، وہ ثواب سمجھ کے کریں گے، بدعت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ثواب سمجھ کے نہیں کر رہے، ویسے ہی سب بنا رہے ہیں تو ہم بھی بنا رہے ہیں، تو بدعت کی تائید تو ہو رہی ہے نا، پورا سال پڑا ہے حلیم کھانے کے لیے، آپ کو کیا مصیبت ہے کہ آپ محرم میں دیکھ پکائیں، پورے سال کیوں نہیں پکا رہے تھے آپ؟ تو جب ایک رسم معاشرے میں غلط رسم پھیل جاتی ہے تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، تو آپ نہ بنائیں، کسی اور مہینے میں بنا لیں آپ، تو پوری رات دیگیں چل رہی ہوتی ہیں، مذہب کے نام پہ تو یہ کام نہ کیا جائے نا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں مذہب کے نام پہ نہیں کر رہے ہم تو ویسے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، تو یار کسی اور دن کر لو بھائی، تم پورا سال پڑا ہوا ہے نا، ہم نے کب کہا ہے کہ آپ دیگیں نہ پکائیں، آپ پکائیں، پوری رات گھوٹے لگائیں اس میں، کسی اور دن کر لیں آپ۔ اس لیے اسلام کو بچائیں خرافات سے، اسلام کو ہمارے ذمہ ہے کہ اسلام وہی ہے جو نبی لے کر آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتے ہیں آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا۔ جب یہ آیتیں نبی پہ نازل ہو گئی تو اس میں حلیم نہیں تھا، محرم کا حلیم، دین مکمل ہو چکا، اس کو رہنے دیں آپ۔ اور پھر وہی ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو حلیم کھائیں گے کس وقت؟ رات کو آپ کھائیں گے تو رات کو تو ویسے ہی کم کھانا چاہیے، سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے، کھانے پینے کے لیے تھوڑی بنائی ہے رات، دن میں آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو وہ یہ روزے سے بھی میچ نہیں کر رہا ہے یہ جو حلیم ہے نا، اس لیے اس سے اجتناب کریں، اوائڈ کریں۔ جو گلی کے لوڑے لباڑے بنا رہے ہوتے ہیں ان کو محبت سے سمجھا دیں، یار اگلے دن بنا لو، باز آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نکل لیں آپ پتلی گلی سے، الجھے نہیں لوگوں سے۔ تو یہ محرم کے حوالے سے کچھ باتیں تھی بھائی، نبیل بھائی کوئی بات رہ تو نہیں گئی آپ کے ذہن میں ہو تو بتا دیں تاکہ۔ اچھا، ایک اور سوال سبیلوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ محرم میں سبیلیں لگانا، ان سبیلوں سے پانی پینا، تو دیکھیں وہ بھی شیعہ حضرات کا مسلک ہے، ان کا کانسیپٹ ہے کہ وہ حضرت حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی کو چھیڑے نہیں، اپنا مسلک چھوڑے نہیں، دوسرے کو چھیڑے نہیں۔ یہ میں اہل سنت والجماعت کے لیے مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ہمارے لیے کسی بھی چیز کے جائز اور ثواب ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، دلیل قرآن و سنت ہے، صحابہ ہیں، تو ہمیں نہ اہل بیت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ سے، نہ قرآن و سنت سے کہ محرم میں صحابہ نے سبیلیں لگائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت میں سے کسی نے سبیلیں لگائی ہوں یا انہوں نے سبیلیں لگانے کا حکم دیا ہو، کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہ عمل بھی بدعت ہے، ناجائز ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اور ایک عجیب بات ہے، کبھی آپ اس کو غم کا مہینہ کہتے ہیں اور کالے کپڑے پہنتے ہیں اور سبیلیں لگا کے لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں، تو یہ تو خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے نا، خوشی کے موقع پہ کھلایا پلایا جاتا ہے، تو یہ ایک کنفیوژن ہے کہ یہ خوشی منا رہے ہیں کہ غم منا رہے ہیں، تو کھلانا پلانا خوشیوں کے موقع پہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں، نہ سبیل لگائیں، نہ اس پہ کھڑے ہو کر پانی پیئیں، جو لگا کے بیٹھا اس کو چھیڑے نہیں، آپ تنگ نہ کریں، وہ اس کا مسئلہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں۔ دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں، کس کو آپ قابو میں کریں گے؟ ملک میں انارکی پھیلتی ہے، ملک میں فسادات ہوتے ہیں، کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ٹاؤنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طنز تانے کی ضرورت نہیں ہے، جو لگا کے بیٹھا ہوا ہے لگائے، جو پی رہا ہے اس کو پینے دیں، چھیڑے نہیں۔ لیکن میں آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں جو اس وقت میرا پروگرام سن رہے ہیں، اگر آپ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں، آپ اہل سنت والجماعت میں ہیں، یا تو میں بار بار کہتا ہوں پورے شیعہ ہو جائے نا، پھر آپ ڈبل مسلکوں پہ چلنا تو یہ دنیا میں کسی کا بھی اصول نہیں ہے کہ آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ تو کہیں کا بھی نہیں ہوتا، یا تو پورے ادھر ہو جائے یا پھر پورے اہل سنت والجماعت بن جائے۔ تو اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ سبیلیں لگانا یہ جائز کام نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کسی کو شربت پلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، تو پانی پلانا تو بڑا اچھا کام ہے، پانی پلانا اچھا کام ہے، پورے سال کسی دن کو خاص کر لینا یہ اچھا کام نہیں ہے۔
तो इससे बिदत की तायद होती है। तो अगर कोई प्यासा आपको नजर आता है तो मुहर्रम में हो तो मुहर्रम में भी पिलाएं, सफर में हो तो सफर में भी पिलाएं। लेकिन कोई प्यासा नहीं है तो जैसे आप पूरे साल सबीले नहीं लगाते तो मुहर्रम में भी ना लगाएं आप, क्योंकि अगर आप पूरे साल नहीं लगाते मुहर्रम में लगा रहे हैं तो इसकी अलामत है आप इस महीने को सबील के हवाले से खास वैल्यू दे रहे हैं। तो इस वैल्यू की आपके पास कुरान और सुन्नत से दलील होनी चाहिए। दलील नहीं है तो हमारे पास दलील है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्द व फी रिवायतिन फहुवा मरदूद। जो हमारे दीन में कोई भी नई चीज लेकर आएगा, नबी ने फरमाया वो मरदूद है, हम नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए भाई हम तो इस हदीस को फॉलो करते हैं। तो काइंडली आप हजरात से गुजारिश है, हाँ कोई पूरे साल सबील लगा के बैठा हो तो वो मुहर्रम में भी लगा ले। क्यों? वो इसलिए कि वो मुहर्रम को अलग से फजीलत नहीं दे रहा सबील के हवाले से, बल्कि वो कह रहे भाई मैं तो पूरे साल लोगों को पानी पिलाता हूं तो मुहर्रम में भी पिला रहा हूं, मैं तो पूरे साल शरबत पिलाता हूं तो मुहर्रम में भी पिला रहा हूं। लेकिन एक आदमी साल के 11 महीने नहीं पिलाता, सिर्फ मुहर्रम में सबील लगा के बैठा है, इसका मतलब वो इस महीने को सबील के हवाले से ज्यादा वैल्यू दे रहा है। इस वैल्यू के लिए मैंने कहा दलील चाहिए। दलील आपके पास अगर नहीं है तो फिर वो हदीस है जो हमारे दीन में नई चीज इजाद करेगा तो वो चीज मरदूद है। इसलिए इस अमल से भी इज्तिनाब करें। देखें, जन्नत में जाने के लिए हमें वो काम करने पड़ेंगे जो अल्लाह रसूल ने बताए हैं, और उसमें अपनी तरफ से एडिशन करना ये नाजायज है। इसको, इस अमल को शरीयत में बिदअत सय्यिआ कहा जाता है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे।